امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بسا اوقات کسی انسان کی زبان شیطان کا پیشاب خانہ بھی بن جاتی ہے، شیطان کی پیشاب خانہ بن جاتی ہے۔ شیطان جس پر پیشاب کرے وہ کتنی گندی جگہ ہوگی، وہ زبان بن سکتی ہے کسی کی، زبان اتنی بھی غلیظ ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر روکا نہیں گیا، اس کو اگر کنٹرول میں نہیں رکھا گیا تو یہ شیطان کی پیشاب گاہ بنے گی، پیشاب خانہ بنے گی۔ اب اس کے علاج کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، سارے بزرگوں نے، اولیاء کاملین نے اس کو دھویا، اس کو پاک کیا تو کیا کیا؟ جب اس زبان کو درود پاک کی عادت ڈال دی جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیرت ہے کہ پھر اس زبان کی حفاظت پر اللہ فرشتوں کو لگاتا ہے۔ اب اس زبان کو بچاؤ، یہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کی حفاظت کرے گا۔ ابھی دیکھیں، یہ رب تعالیٰ کا احسان ہی تو ہے، کھانے پینے سے اللہ نے ہماری زبان کو بچا کر رکھا، یہ حفاظت تو ہو رہی ہے۔ حرام تو حرام، ہم حلال بھی نہیں کھا رہے ہیں، دن بھر حلال چیزیں بھی نہیں کھا رہے ہیں، اللہ نے اس کو روک کر رکھا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، جو ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمیں تقوی دینا چاہتا ہے، تو بچا کر رکھا۔ باقی اب بولنے سے، گندگیوں سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، حرام کاریوں سے، کفر سے، شرک سے، فسق سے، یہ جو جملے نکلنے والے ہیں، اس سے روکنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا۔ اگر ہمارا روزہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کی اکثر تلاوت میں نکلتا، یا پھر آپ کے درود مبارکہ میں گزرتا، تو میرے عزیزو یہ زبان پھر وہ بے حیائیاں نہیں کرتی، بے حیائیاں نہیں کرتی۔ بس یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے یاد آتی ہے، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا معمول تھا رمضان المبارکہ میں اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ میں خود جانتا ہوں کہ ان سے بات کرنے کے لیے کبھی کبھار آدھا ایک گھنٹہ ہمیں کمرے کے باہر انتظار کرنا پڑ جائے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی کہیں سٹاپ ہو تو بات کر رہے ہیں۔ سحری سے لے کر کے وہ شروع کرتے تھے تو تراویح تک ان کا ختم قرآن بھی ہوتا تھا۔ ایک ٹارگٹ بنا کر چلنا تھا کہ مجھے ایک ختم قرآن پورا کرنا ہے، ایک ختم قرآن۔ میں حافظ ہوں، 27 سال سے ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں ختم قرآن کرنے کے لیے ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گا۔ حرام تو حرام، حلال بات چیت کرنے میں بھی وقت نہیں ملے گا۔ کنٹینیو آدمی تلاوت کرتا رہے، ادھر اٹھے، اس میں بیچ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی حاجتیں ہیں، نمازوں کا وقت ہے، یا پھر تھوڑا آرام بھی کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اگر ملا دی جائیں تو ایک دن میں ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہو تو پھر سارے کام الگ، صرف قرآن، صرف قرآن۔ لیکن آج ان کی بات یاد آتی، اللہ ان کی تربت پر ابر رحمت نازل فرمائے کہ یہ بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ جتنی دیر تم اللہ کے کلام پڑھنے میں مصروف رہو گے، اور حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم قرآن ہی پڑھتے رہیں، کیا ہم صرف درودی پڑھتے رہیں، اور بھی تو کام ہے، دعا وغیرہ کرنا ہے کسی کے لیے، فرمایا گیا جو بندہ تلاوت قرآن میں مصروف رہا، دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، تو پوری کائنات میں جو دعا کی جا رہی ہے اللہ اسے وہ بھی عطا کرے گا۔ اسے دعا کرنے کا وقت نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب عطا کرے گا جو اس کے قلب میں ہے، اس کے دل میں ہے، مانگنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں مانگ سکا؟ کہ وقت نہیں ملا اسے، تلاوت کلام میں تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی بھی متعلق بزرگوں نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا رہا تو الگ سے کوئی اور دعا کرنے کی حاجت نہیں، اس کو بیماریوں کے لیے، اپنے قرض سے نجات کے لیے، کسی کی پریشانی کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں مصروف رہا تو وہ درود ہی اس کی ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنی زبان کو بزی رکھنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا،
اور جب زبان قرآن کی تلاوت میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے مصروف ہو جاتی ہے تو ایک تو اس کی لذتوں سے ہم نے اس کو بچا تو دیا، ان حرام کاریوں سے بچا تو دیا، جو اس کی شہوت تھی اس کو روک تو دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اس زبان میں اللہ تعالیٰ کمال کی تاثیر عطا فرماتا ہے، اثر عطا کرتا ہے۔ جب تم کسی کو ایک جملہ کہو گے دوسروں کے 70 جملوں سے زیادہ بھاری لگتا ہے۔ یہ زبان کا اثر ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں گھنٹوں کوئی چیز کہی جا رہی ہو وہ اثر نہیں کرتا، لیکن تاثیر والے کی زبان سے ایک جملہ نکلے وہ اثر کر جاتا ہے۔